آپ کی جو نئی سیاسی جماعت آ رہی ہے ہم عوام پاکستان پارٹی، اسپیس ہے اس وقت نئی سیاسی جماعت کی پاکستان کے اندر؟ کیونکہ اس وقت تو لگ رہا ہے کہ بڑی واضح پولرائزیشن، ایک طرف تحریک انصاف، ان کا ایک اور ایکسٹینڈ پہ بیانیہ، ایک طرف دوسری طرف پیپلز پارٹی PMLN، بیچ میں کہاں اسپیس ہے اس وقت؟ آج صرف اسپیس کی بات نہیں ہے، آج ضرورت ہے. آج ملک کی ضرورت ہے کہ ایک جماعت ہو جو ملک کی بات کر سکے، جو ملک کے مسائل کی بات کر سکے، جو یہ کہہ سکے کہ یہ سیاست جو ایک دوسرے کو گالی دینے کی سیاست ہے، جو تفریق کی سیاست ہے، یہ ملک کی تباہی کا سبب بنی ہے. تو کوئی تو ایسی جماعت ہو جو حق کی بات کر سکے، جو آئین کی بات کر سکے، جو ملک کو آگے بڑھانے کی بات کر سکے. آج تو سیاست اقتدار کی بندر بانٹ کا نام ہے، کرسیوں کی لالچ کا نام ہے. یہ سیاست کبھی ملک کو کچھ نہیں دے پائی. بھائی صاحب، اس وقت مزاحمتی سیاست ہو رہی ہے اس ملک کے اندر. آپ نے اگر ایک سیاست میں قدم رکھنا ہے تو اس وقت عوام کا موڈ صرف مزاحمتی ہے. یہ تو خود PMLN بھی مانتی ہے اور اس کی قیمت انہیں اتارنی پڑے. مزاحمت آپ کس سے؟ اپنے ملک سے مزاحمت کریں گے؟ ملک سے مزاحمت نہیں کریں گے. مزاحمت کی بات نہیں، آپ اصول پر قائم رہے نا. مزاحمت پتھر مارنا مزاحمت نہیں ہوتی، اصول پر قائم رہنا مزاحمت ہوتی ہے. وہ دیرپا ہوتی ہے. ملک میں ایک اصول ہے، ایک آئین ہے. ملک آئین کے مطابق چلے. یہاں جو بھی اقتدار میں آئے آئین کے مطابق چلے. اور آج کیا صلاحیت ہے کسی کے اندر؟ تینوں جماعتیں، آپ یقین کریں ان جماعتوں میں کوئی صلاحیت نہیں ہے. تینوں مل کر بھی ملک کے معاملات حل نہیں کر پائیں گی جب تک ایک راستے کا تعین نہیں کرتی. تو آج نہ صلاحیت ہے، نہ نیت نظر آتی ہے، نہ وہ فکر نظر آتی ہے، نہ وہ سوچ نظر آتی ہے. اب صرف یہ ہے کہ میں جیل میں ہوں، کل وہ جیل میں تھا، آج میں اقتدار چاہتا ہوں، اس کو اقتدار مل گیا، میری باری تھی. یہ چیزیں انہوں نے ملک کو کچھ نہیں دیا. اور ان سب جماعتوں کے لیے مسئلہ آج یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر یہ سب اقتدار میں رہ چکی ہیں. یہ کیا دیں گی؟ کیا وعدہ کر رہی ہیں؟ میرا صرف ایک سوال ہے کہ آج کوئی ملک کی بات تو کر رہا ہے، کرنے والا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت ہو جو کم از کم ملک اور اس کے مسائل اور اس کے حل کی بات کرے. ٹھیک ہے، ایک آپ کا ظاہر سی بات ہے، ایک فلسفی ہوتی ہے، ایک بیان ہوتا ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، لیکن ووٹرز بھی ہوتے ہیں. تو آپ کا ٹارگٹ ووٹر کون ہے؟ PMLN سے ناراض یا تحریک انصاف سے جو مایوس ہوگا، یا آپ کی اپنا کوئی ووٹ خیال ہے کہ آپ کی اس بات کے اوپر آپ کو ووٹ دے گا؟ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس پوری؟ نہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اپنی فلاح چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ملک کو ایک ہوپ دینا چاہتے ہیں، مستقبل چاہتے ہیں. نوجوان آج 2/3 آپ کے آبادی جو ہے وہ 30 سال کی عمر سے کم ہے. وہ اپنا مستقبل چاہتے ہیں. ہم نے ان کو بڑے امیدیں دی ہیں لیکن امیدوں پر پانی پھیر دیا. تو آج وہ حقائق سننا چاہتے ہیں. اس لیے جو بھی ملک کی بات کرے گا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے آج بہت جگہ ہے. کون ہے آپ کا ووٹر؟ میں جان رہی ہوں کہ یہی بات ساری تو تحریک انصاف بھی کر رہی ہے نا. اب اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، باہر آ کے خان صاحب کی کیا ہوگی اسٹریٹجی وہ ہم دیکھیں گے. لیکن آپ کے اور ان کے بیان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن سپریم ہونا چاہیے، آپ وہ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو ہوپ دینی چاہیے، یہ بات وہ کر رہے ہیں. فرق کہاں پہ آئے گا؟ وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں نا 3 سال 8 مہینے. کچھ دیا ہے کسی کو؟ تو آج آپ نے یا ان کو جھوٹے وعدے کرنے ہیں. اور آج PTI جو ہے وہ یہ بات نہیں کر رہی کہ ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے. وہاں تو شخصی ایک جماعت بن گئی ہے جس میں جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی درست ہے. سیاہ کو سفید کہہ دیں، سفید کو سیاہ کہہ دیں، وہ درست ہے. تو یہ جماعتیں نہیں ہوتی، یہ سوچ نہیں ہوتی. ملک کی بات کوئی کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے، کہ آپ نے ملک کے مسائل، آج ملک کون چلائے گا؟ سر آپ لوگوں کے پاس کیا حل ہے؟ بیکاز اس پورے سسٹم کا آپ بھی حصہ رہ چکے ہیں. مفتاح صاحب 2 دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، آپ سابق وزیر اعظم، آپ کب سے سیاست کے اندر ہیں. جو بھی نام ہوں گے، ابھی شاید چودھری نثار صاحب کا نام ہے، از اٹ ٹرو؟ نثار صاحب کا نام نہیں. سو پوائنٹ از کہ آپ لوگوں نے 30 سال میں کیا کر لیا؟ پہلا سوال تو یہی پوچھے گا نا آپ کا. ہم نے 30 سال میں مزاحمت ہم نے کی ہے. 36 سال کی میں نے سیاست کی ہے اور 25 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں. تو وہ مزاحمت وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، اس کے نعرے نہیں لگائے جاتے. اصولوں پر قائم رہنا مزاحمت ہوتی ہے. اس ملک میں آئین پر قائم رہنا مزاحمت ہوتی ہے. تو ہم آج تجربہ کو حاصل کر چکے ہیں، مسائل کو جانتے ہیں، مسائل کا حل دے سکتے ہیں. اس لیے ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف ہوا میں نہیں ہے. آج آپ کے ملک کو ایک میسو ریفارم چاہیے. کوئی بات کرنے والا تو ہو نا. 100 کے ٹولے میں 100 لوگوں کو کام نہ آتا ہو، ایک شخص بھی ہو جو بات کر رہا ہو اصول کی، اس کا وہ حاوی ہوتا ہے. لیکن اس کون ہے آپ کا ووٹر؟ میں جان رہی ہوں کہ یہی بات ساری تو تحریک انصاف بھی کر رہی ہے نا. اب اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، باہر آ کے خان صاحب کی کیا ہوگی اسٹریٹجی وہ ہم دیکھیں گے. لیکن آپ کے اور ان کے بیان میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن سپریم ہونا چاہیے، آپ وہ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نوجوانوں کو ہوپ دینی چاہیے، یہ بات وہ کر رہے ہیں.
فرق کہاں پہ آئے گا دونوں؟ وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں نا 3 سال 8 مہینے، کچھ دیا ہے کسی کو؟ تو آج آپ نے یا ان کو جھوٹے وعدے کرنے ہیں، اور آج پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ بات نہیں کر رہی کہ ہم کسی کے لیے کچھ کریں گے. وہاں تو شخصی ایک جماعت بن گئی ہے جس میں جو کچھ عمران خان صاحب کہتے ہیں وہی درست ہے، سیاہ کو سفید کہہ دیں، سفید کو سیاہ کہہ دیں، وہ درست ہے. تو یہ جماعتیں نہیں ہوتی، یہ سوچ نہیں ہوتی. ملک کی بات کوئی کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے، کہ آپ نے ملک کے مسائل، آج ملک کون چلائے گا؟ سر آپ لوگوں کے پاس کیا حل ہے؟ بیکاز اس پورے سسٹم کا آپ بھی حصہ رہ چکے ہیں. مفتاح صاحب 2 دفعہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، آپ سابق وزیر اعظم، آپ کب سے سیاست کے اندر ہیں، جو بھی نام ہوں گے، ابھی شاید چودھری نثار صاحب کا نام ہے، از اٹ ٹرو؟ نثار صاحب کا نام نہیں. سو پوائنٹ از کہ آپ لوگوں نے 30 سال میں کیا کر لیا؟ پہلا سوال تو یہی پوچھے گا نا آپ کا. ہم نے 30 سال میں مزاحمت ہم نے کی ہے، 36 سال کی میں نے سیاست کی ہے اور 25 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں. تو وہ مزاحمت وہ ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، اس کے نعرے نہیں لگائے جاتے. اصولوں پر قائم رہنا مزاحمت ہوتی ہے اس ملک میں، آئین پر قائم رہنا مزاحمت ہوتی ہے. تو ہم آج تجربہ کو حاصل کر چکے ہیں، مسائل کو جانتے ہیں، مسائل کا حل دے سکتے ہیں. اس لیے ہم جو بات کرتے ہیں وہ صرف ہوا میں نہیں ہے. آج آپ کے ملک کو ایک میسو ریفارم چاہیے، کوئی بات کرنے والا تو ہو نا. 100 کے ٹولے میں 100 لوگوں کو کام نہ آتا ہو، ایک شخص بھی ہو جو بات کر رہا ہو اصول کی، اس کا وہ حاوی ہوتا ہے. لیکن اس وقت اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے، جہاں پہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، سیاست کو بھی خطرہ ہے، اور جو دوسرا مقتدرہ کی اس وقت طاقت ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو پہلے وہ ہے، پھر آپ ریفارمز کی طرف جائیں گے. اس کا کیا حل ہے؟ ڈیڈ لاک سے باہر ہوتا ہے وہی حل نکالتا ہے. جو ڈیڈ لاک کا حصہ بن جاتے ہیں، یہ تو ایک ضد پہ ڈیڈ لاک ہے نا. ضد ہر طرف سے ضد ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایک شخص کی ضد ہے، ہر ایک کی ضد ہے. آپ نے آگے کے راستے کا تعین، میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا، بیٹھ جائیں، تعین کر لیں. الیکشن کے بعد بھی آپ کے پاس آج بھی وقت ہے. اگر آپ کو ملک کی فکر ہے، آپ حب الوطنی کے دعوے سب کرتے ہیں، تو آج آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. یہاں کوئی آئیڈیولوجیکل ڈفرینس نہیں ہے، یہاں کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے. وہ دونوں کہہ رہے ہیں دوسرے سے معافی مانگے، پہلے آپ معافی مانگے، آپ معافی مانگے. زیادہ حب الوطن ہے وہ پہل کرے. حب الوطنی کے دعوے ہیں نا، جو زیادہ حب الوطن ہے پہل کرے. آپ کا ملک آج مشکل میں ہے، اس ملک کے عوام تکلیف میں ہیں. کیا آپ کو احساس ہے کہ ملک کس نہج پہ پہنچ گیا ہے؟ مجھے تو وہ اجلت یا وہ پریشانی نظر نہیں آتی جس کی آج ضرورت ہے ملک کے اندر. نظام کو کوئی خطرہ دیکھ رہے ہیں؟ نظام کو کون سا خطرہ ہے؟ یہاں کون سا نظام رہ گیا؟ کیا آپ کا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا. میں بار بار میں کہتا ہوں یار، صرف اگر ہم جو ہم نے حلف اٹھائے نا ہم سب نے آئین کے تحت، ان پر ان کی پاسداری کریں، ملک چل پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اناؤنس کب تک کر رہے ہیں؟ مطلب پارٹی اناؤنس بجٹ کے بعد، ابھی بجٹ آ جائے گا تو وہ ایک عید بھی ہے. اور لوگ فائنلائز ہو گئے ہیں کون کون ہے آپ کی جماعت میں؟ ہم لوگ نہیں ڈھونڈ رہے. لوگ جماعت میں جب آپ کی سوچ سامنے آئے گی، آپ کیا کر رہے ہیں وہ سمجھ آئے گا لوگوں کو، پھر لوگ شامل ہوں گے. لیکن ایکسپرٹس کی ٹیم تو کوئی ہوگی نا کہ ہمارے پاس اکانومی کے لیے یہ ہے، ہمارے پاس ٹیم آپ کو نظر آئے گی جب ہم لانچ کریں گے. اچھا چلیں، سرپرائز فیکٹر رکھ رہے ہیں آپ؟ سرپرائز نہیں، ایک اچھے لوگ ہوں گے جو اچھی سوچ رکھتے ہیں، جن کو لوگ کچھ کو لوگ جانتے ہیں، کچھ کو نہیں جانتے، اور انشاءاللہ ایک بہت بہتر جماعت ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس حصے میں. حسنات ملک صاحب ہوں گے پروگرام کے اگلے حصے میں. بات کریں گے جو نئی سپریم کورٹ ہے جس میں 17 ججز کے ساتھ اب کورم مکمل ہو گیا، اس کی